کا بولیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور الہ ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. حمد و ثنا کے بعد قرآن اللہ کا کلام ہے. اور اس محاورے کے مصداق کلام الملوک کے ملوک الکلام، بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہے. عام آدمی کی بات کچھ اور ہوتی ہے، عالم دین کی بات کچھ اور، مفتی شرع متین کی بات کچھ اور، مجتہد اور فقیہ کی بات کچھ اور، مفسر اور محدث کی بات کچھ اور، ولی کی بات کچھ اور ہوتی ہے اور نبی کی بات کچھ اور ہوتی ہے.
مخلوق کی بات کی حیثیت کچھ اور خالق کی بات کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے۔ بادشاہ کی بات کی حیثیت کچھ اور بادشاہوں کے بادشاہ کی بات کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی کلام کے بارے میں ابتدا سے ہی بتا دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں شک شبے کی گنجائش کوئی نہیں۔ اس کے باوجود جب کچھ سر پھرے لوگوں نے سینگ پھنسانے شروع کیے تو اللہ نے یہ چیلنج دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمایا، تم کوئی اس کی نظیر اور مثال لے آؤ۔ اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے معبودوں کو بھی اپنے ساتھ ملا دو۔ جب کچھ عاقبت نااندیش لوگ اس چیلنج کے باوجود اپنی حرکات سے باز نہ آئے تو اللہ نے یہ اعلان کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر پوری دنیا کے جن اور انسان اس قرآن کی نظیر اور مثال لانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو مجتمع کر کے ایک دوسرے کے مددگار اور معاون بھی بن جائیں، لیکن قرآن کی کوئی مثال نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بے مثال ہے، اس کا نازل کرنے والا بھی بے مثال۔ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، کوئی اس کی مثال ہے؟ یہ جس ہستی پہ نازل ہوا وہ ہستی بھی بے مثال۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، کوئی اس کی مثال ہے؟ یہ جس شہر میں آیا اور وہ شہر بھی بے مثال۔ فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، بے شک پہلا وہ گھر اللہ کا جو اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اب وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو بڑی برکتوں والا
اور تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ کوئی اس کی مثال ہے؟ اور جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی بے مثال، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ کوئی اس کی مثال ہے؟ جس رات میں آیا اور وہ رات بھی بے مثال، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ معمر افراد کی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت دوسری طرف۔ یہ جس جگہ سے آیا وہ جگہ بڑی محفوظ ہے، فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ بڑی عزت اور شان والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں آیا۔ یہ قرآن جس دل میں گھر کر گیا اور وہ دل بھی محفوظ ہو گیا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو اس قرآن سے وابستہ ہو گیا اور جس نے اس قرآن کی عظمتوں کو سمجھ لیا، اس کی چاہتوں اور محبتوں کو اپنے دل میں بسا لیا، وہ عظمت کی بلندیوں پہ جا پہنچا۔ انتہائی اشتعال اور غصے کی حالت میں تلوار بے نیام کیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا ارادہ کر کے دار ارقم کی طرف روانہ ہوا۔ تقدیر بہن کے گھر کی طرف لے گئی، وہاں قرآن کی چند آیات سننے کا موقع ملا۔ بہن سے کہا قرآن سناؤ، بہن نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ عربی زبان سے آشنا تھے، قرآن دل میں گھر کر گیا، قرآن کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا، پھر اس قرآن کے پیغام کو اور دنیا میں روشناس کروانے کے لیے نکلا تو 22 لاکھ مربع میل پہ قرآن کی حکمرانی کا پرچم لہرا دیا۔ مخالفین بھی یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے، اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا اور اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب باقی نہ رہتا۔ ایسی عظمت
اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی وجہ سے اللہ نے عطا کی کہ ابھی اسی زمین پہ تھے اور جنت کی خوشخبریاں ملنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو خواب میں مجھے خوبصورت چوکور سونے سے بنا ہوا ایک عالی شان محل نظر آیا۔ میں اس کی خوبصورتی پہ حیران ہوا، کیونکہ وہ محل کوئی دنیا کا نہیں بلکہ جنت کا تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں لرجل من العرب، یہ عرب میں سے ایک آدمی کا ہے۔ فرمایا میں نے کہا انا عربی لمن ھذا القصر، میں بھی تو عربی ہوں، مجھے یہ بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا لرجل من قریش، یہ قریش میں سے ایک آدمی کا ہے۔ میں نے کہا انا قرشی لمن ھذا القصر، میں بھی تو قریشی ہوں، مجھے یہ بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا ہے۔ میں نے کہا نا محمد لمن ھذا القصر، میں ہی تو محمد ہوں، مجھے یہ بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب ملا لعمر بن الخطاب، یہ محل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ عظمت ملی اس قرآن سے وابستگی کی وجہ سے، قرآن کی محبت اور پیار کو دل میں بسانے سے، قرآن کے پیغام کا پرچم اور دنیا میں لہرانے کی وجہ سے۔ صرف انسان ہی نہیں، قرآن پہ تو اگر غور کر لے تو جن بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، قرآن کی عظمت کو مانتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ زمین کے بارے میں آسمان پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، تو شیطان چوری چھپے وہ بات اچکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی کبھی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے اس قرآن کا نزول شروع ہوا، شیطانوں کے اوپر جانے پہ پابندی لگا دی گئی۔ اوپر گئے، دیکھا کہ آگ کے انگارے راستہ روکے کھڑے ہیں۔ شیطانوں کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور کہتا ہے زمین میں کوئی تبدیلی رونما ہو گئی ہے، کھوج لگاؤ کہ وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اوپر بڑھنے سے روک دیا گیا۔ مختلف دستے تشکیل دیے، ایک دستہ حجاز کی طرف بھی آیا۔ رات کا آخری پہر ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں کو ساتھ لے کے بازار اوقاس کی طرف واعظ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ وادی نخلہ کے مقام پہ پہنچے تو فجر کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے صفیں بچھ گئیں۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی، جنوں اور شیطانوں کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے قرآن سننے کے لیے کان لگا دیے۔ جا کے اپنے بڑوں کو کہتے ہیں یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک
بربنا احدا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پہ ایمان لے آئے، اب ہم اس قرآن کے ہو کے رہ گئے ہیں، جو قرآن کہے گا اسی پہ ہی ہم عمل کریں گے۔ انسان ہی نہیں، حیوان ہی نہیں، کائنات کی ہر چیز قرآن سے متاثر ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ سخت پہاڑ بھی اس قرآن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے، آپ دیکھتے وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے، اور جو اس قرآن سے نفرت کرے اسے انسان کہنا انسانیت کی توہین، اسے حیوان کہنا حیوانیت کی توہین، اسے کتا کہنا کتے کی توہین، اسے خنزیر کہنا خنزیر کی توہین۔ اور جس سرزمین پہ کوئی ایسا ناپاک وجود رکھنے والا بستا ہو، وہ زمین کہلانے کی حقدار نہیں ہے، بلکہ جہنم کی آگ کا حصہ ہے۔ دنیا پہ لازم ہے کہ ایسے ناپاک وجودوں سے، ایسے ناپاک وجود جہاں بستے ہیں اور ان کی گرفت نہیں کی جاتی، ان سے اپنے آپ کو بچا لیں، بائیکاٹ کر لیں، دور کر لیں، نفرت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو ان سے برات کا اظہار کرنے والوں میں شامل کر لیں، تاکہ کہیں اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ تو قرآن ہے۔ آج اس ہستی کی شہادت کا دن ہے جس ہستی نے اس قرآن کو جمع کر کے امت پہ بہت بڑا احسان کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ صرف قرآن کو جمع نہیں کیا، بلکہ قرآن کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا بھی دیا ہے۔ مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے جگہ تنگ ہونے لگی، آپ نے ساتھ والے ہاتھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اس حصے کو خرید کے مسجد کے لیے وقف کر دے، اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول یہ سعادت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، جگہ خرید کے مسجد کی توسیع کے لیے وقف کر۔ مدینے میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا، جو بہت مہنگے داموں بیچتا، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا۔ نبی کریم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے وقف کر دے؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ سعادت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں،
جتنے پیسے یہودی نے مانگے دے دیے اور کنواں خرید کے وقف کر دیا۔ جیش الاسرا کی تیاری ہو رہی تھی، سفر بڑا طویل، گرمی انتہا کی، مالی حالات لوگوں کے بہت پریشان کن۔ فرمایا کون ہے جو لشکر کی تیاری کا بندوبست کرے؟ کھڑے ہوئے اور عرض کیا لیمیات بعیر باحلاسها واکتابها، اے اللہ کے حبیب میں 100 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا، کھڑے ہوئے اعلان کیا لیمیات بعیر باکتابها واصحابها فی سبیل اللہ، میں 200 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ تیسری بار اعلان کیا، پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا علیہ 300 بعیر باکتابها واحلاسها فی سبیل اللہ، میں 300 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ مسکراہٹ آ گئی اور فرمایا عثمان آج تو نے جنت خرید لی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت تجھے جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ اللہ سے ڈر جاؤ سیدنا عثمان پہ تنقید کرنے والوں، اپنی نام نہاد تحقیقات کے دروازے بند کر لو، ورنہ جہنم کی آگ کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ اگر نبی کے چہیتے، نبی کے داماد، ذوالنورین کا لقب حاصل کرنے والے پہ تنقید کرنے سے تم باز نہ آئے، فرمایا عثمان دنیا کی کوئی طاقت اب تمہیں جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ قرآن سے محبت کی، قرآن سے پیار کیا، قرآن کو جمع کر کے امت پہ احسان کیا، قرآن پہ عمل کر کے دکھا بھی دیا۔ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 جانساروں کو ساتھ لے کے عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے، مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو پتہ چلا مشرکین نے راستہ روکنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ کا ارادہ لڑائی کا نہیں تھا، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا چاہ رہے تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ گفت و شنید کرنا، مذاکرات کرنا مناسب سمجھا اور مذاکرات کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کے قریش کی طرف بھیج دیا۔ حضرت عثمان کو واپسی میں کچھ تاخیر ہو گئی اور ادھر یہ افواہ پھیل گئی انا عثمان قد قتل، عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانساروں کو بلایا، فرمایا یہ افواہ، یہ بات چل رہی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، اب یا تو عثمان کا بدلہ لیں گے اور نہیں تو اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ صحابہ کرام کے عزم اور ارادے کو جب آپ نے دیکھا، فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، عثمان کا بدلہ لیں گے یا اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے بیعت کرنا شروع کی، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہیں، سب نے بیعت کر لی۔ آپ نے دیکھا پہلے ایسے موقع پہ عثمان کا ہاتھ بھی تو آیا کرتا تھا، لیکن آج عثمان کا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھایا اور فرمایا ہاذہ ید عثمان،
یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، ایک طرف اپنا ہاتھ، دوسری طرف عثمان کا ہاتھ۔ جب نبی نے عثمان کے لیے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، عرش والے رب نے یہ اعلان کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان پر اللہ کا ہاتھ، ایک طرف نبی کا ہاتھ، دوسری طرف عثمان کا ہاتھ، تیسری طرف اللہ کا ہاتھ۔ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن جب کتاب لا ریب نے کہہ دیا تو پھر سچ ہے، اس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں۔ جب بیعت کا سلسلہ مکمل ہوا، عثمان رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، اللہ نے واپسی کی خوشخبری بھی سنا دی، اور جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون کا تحت الشجرۃ۔ اللہ مومنوں سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ یہ بیعت کی، ان میں سے اگر پہلے کوئی ابو بکر تھا تو آج کے بعد ہوگا ابو بکر رضی اللہ، آج سے پہلے کوئی عمر تھا تو آج کے بعد کہلائے گا عمر رضی اللہ، آج سے پہلے علی تھا تو آج کے بعد کہلائے گا علی رضی اللہ، آج کے پہلے طلحہ تھا تو آج کے بعد کہلائے گا طلحہ رضی اللہ، آج سے پہلے کوئی زبیر تھا تو آج کے بعد کہلائے گا زبیر رضی اللہ، آج جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ قرآن کی بات نہیں، جامع القرآن کی بات ہے، اور جو جامع القرآن سے محبت کرتا ہے اور اسے اللہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں، اور جو قرآن سے محبت کرے، قرآن کو اپنے دل و دماغ میں بسا لے، قرآن کے احکام پہ عمل پیرا ہونے والا بن جائے، قرآن سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والا، اور قرآن سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کرنے والا بن جائے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ جامع القرآن سے جنہوں نے محبت کی اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا، اور جنہوں نے ان سے نفرت کی اللہ نے انہیں قابل نفرت بنا دیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ رجل لیصلی علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، فلم یصلی علیہ، نبی کریم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے کہ آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مومن کا جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کیا،
حتیٰ کہ آپ نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھا دیا، پھر بعد میں ممانعت کر دی گئی۔ نجاشی حبش میں فوت ہوا، آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کروائی۔ مسجد کی خدمت کرنے والی مسکین سی عورت رات کے وقت فوت ہوئی، دفن کر دی گئی۔ نبی کریم اس کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، فرمایا مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتایا جائے۔ آپ اس کی قبر پہ گئے اور قبر پہ جا کے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن آج میت سامنے ہے، درخواست کی جا رہی ہے آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب ماریناک ترکت الصلاۃ علی احد من قبل، اس سے پہلے آپ نے کسی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہو، اس سے بائیکاٹ کا تصور دیا ہو، آج آپ نے اس کی جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا انہو کانا یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ عثمان سے نفرت کرتا تھا، اللہ کی نگاہ میں یہ قابل نفرت بن گیا ہے۔ یہ جامع القرآن کی بات ہے، تو قرآن سے نفرت کرنے والا کتنی نفرت کے قابل ہے، کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع القرآن سے نفرت کرنے والے کے جنازے کا بائیکاٹ کیا ہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں خوشیوں میں شریک نہ ہو سکو تو صدمے کے موقع پہ تو ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اور جامع القرآن سے نفرت کرنے والے کے جنازے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا ہے، تو قرآن سے نفرت کرنے والے یا ان کے خلاف اپنے ملک میں کوئی کارروائی نہ کرنے والے بھی قابل نفرت ہیں۔ ان سے بائیکاٹ کرنا، ان کے سفیر کو نکالنا، ان کی اشیاء سے لا تعلق ہونا، یہ سنت رسول بھی ہے اور ہمارا دینی فریضہ بھی ہے۔ کیا ہمارے مفادات اس قرآن کی عزت و تکریم سے زیادہ ہیں؟ ہماری عزت ہے دنیا میں تو اس قرآن کی وجہ سے ہے، حشر والے دن بھی ہمیں عزت ملے گی اس قرآن کی وجہ سے ملے گی۔ نبی کریم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو عزت و اقبال عطا کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس سے دور ہونے کی وجہ سے، اس سے نفرت کرنے کی وجہ سے ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ جو قرآن سے نفرت کرتا ہے اس سے نفرت کرنا ہر مسلمان پہ نہیں، ہر انسان پہ واجب ہے۔ وہ انسانوں کی نگاہ میں نہیں، حیوانوں کی نگاہ میں بھی قابل نفرت ہے۔ وہ کائنات کی ایک ایک چیز کی نگاہ میں قابل نفرت ہیں۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے، اللہ کا طریقہ رہا ہے۔
اللہ کے قرآن کے بارے میں نفرتیں پھیلانے والے جتنے بھی آئے وہ خود قابل نفرت بن گئے، اور یہ ملعون بھی اب قابل نفرت بن چکے ہیں۔ اللہ، تو نے ہمیں اس قرآن سے وابستہ کیا ہے، اس قرآن کی عزت و توقیر ہمارے دل و دماغ میں ڈال دے۔ اللہ، جان مال اولاد سب کچھ اپنے قرآن کی حرمت پہ قربان کرنے کی سعادت عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔